بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج دو موضوعات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات ہوگی نواز شریف کی واپسی، یعنی اشتہاری مجرم پاکستان میں آ رہا ہے اور اس کو ریڈ کارپیٹ دی جا رہی ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور ساتھ میں اس وقت پاکستان کی جو بے عزتی ہو رہی ہے، خاص کر مسئلہ فلسطین پر، یعنی مسلمان دنیا کیا کہہ رہی ہے پاکستان کے متعلق، اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ آئین اسٹیبلشمنٹ، یعنی ذرا یہ دیکھیں کہ آئین و قانون کا جو کھلواڑ پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ عمران خان کو سائفر کیس میں عمر تاحیات یعنی عمر بھر کے لیے جو نااہلی ہے اور قید ہے، اس کو وہ سزا دی جائے گی، یعنی پرسوں اس کا فیصلہ ہوگا، یعنی کہ فرد جرم عائد ہوگی۔ یہ پاکستان کے ساتھ کس قسم کا کھلواڑ ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اشتہاری مجرم کی، یعنی اس وقت نواز شریف سعودیہ میں آ چکے ہیں، اور یہ وہ نواز شریف ہے جو صرف 8 ہفتوں کے لیے پاکستان سے گیا تھا، لیکن آج اور پاکستان کے اداروں کے متعلق اس کے کیا خیالات تھے، کیا اس نے خطابات کیے تھے، کس طرح پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی تذلیل کی تھی اور اداروں کی کس طرح تذلیل کی تھی، یہ وہ شخص ہے۔ اور اس سے ڈر کر موجودہ اسٹیبلشمنٹ اس کو ایک قسم کی ریڈ کارپیٹ دی جا رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اور آئینی اداروں نے عوام کے ساتھ جو کھلواڑ شروع کیا ہے، اس کا نتیجہ پاکستان کے حق میں نہیں نکلے گا، پاکستان کے تباہی کی صورت میں یہ نمودار ہوگا۔ تو اس پر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا اسٹیبلشمنٹ کو بیس بدل کر عوام کے اندر جانا چاہیے اور عوام کے احساسات اور جذبات کو دیکھنا چاہیے کہ عوام ان کے متعلق کیا کچھ کہہ رہے ہیں اس وقت، اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے، کیا اس سے یہ بچ سکیں گے؟ یہ کبھی نہیں بچیں گے، یہ میں بار بار کہتا ہوں۔ اور اگر یہ اس وقت عمران خان کو جو سزا دی جا رہی ہے سائفر کیس میں، ایک مذاق کیس میں، جو بہت بڑا، دنیا کا سب سے بڑا مذاق، یہ پاکستان کا جو کیس ہے عمران خان کے خلاف سائفر والا، یعنی اس سے بڑا مذاق کسی ملک کے یعنی اداروں کا یا کسی ملک کے آئین و قانون کا ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی کہ جو وزیر اعظم ہے ملک کا، یعنی چیف ایگزیکٹو ہے، وہ اگر اپنی کیبنٹ کو اعتماد میں لیتا ہے، وہ شخص اگر اپنے قوم کو اعتماد میں لیتا ہے، تو اس کے خلاف یعنی اس قسم کے کیس بنائے جائیں گے، تاکہ اس کی تو پاپولیرٹی آپ ختم نہیں کر سکتے، اس کو تو عوام میں آپ گرا نہیں سکتے، اور وہ تو روز بروز جس طرح آپ زیادتی کریں گے وہ پلس ہوتا جا رہا ہے، اور آپ کے اوسان خطا ہو چکے ہیں، آپ کے اوسان کام نہیں کر رہے۔ اگر آپ کے دماغ اور اوسان کام کرتے تو یہ کام آپ نہ کرتے، کیونکہ اس نے باہر آنا ہے۔ عوام اس کو ابھی تو کسی کو اعتبار نہیں ہے، کسی بھی ادارے پر اعتبار نہیں ہے، خاص کر ہمارا جو عدلیہ ہے اس پر کسی کو اعتبار نہیں ہے۔ اس کی بجائے عوام اس کو باہر نکالیں گے اور عوام اس کو مزید پلس کریں گے۔ اب تو 99% تک عوام عمران خان کے ساتھ ہو چکے ہیں، وہ تو ہمیں یعنی مریم اور شہباز شریف کے جلسوں سے بھی نظر آ گیا کہ کروڑوں خرچ کر کے 500 لوگ جمع نہیں کر سکتے، اور اس کو بھی ہمارے ادارے نہ سمجھ سکے، تو یہ پاکستان کے لیے سب سے بڑی بدنصیبی ہے، اور یہ بدنصیبی پاکستان کے آئندہ جو مستقبل ہے پاکستان کا، اس کے لیے بہت بڑے تباہ کن ہے۔ لیکن ایک شخص ہے جو اس کو نکالے گا انشاءاللہ، اور وہ نام ہے عمران خان۔ وہ جو کچھ بھی یہ کرے، انہوں نے 2 دفعہ قتل کرنے کی سازش کی ہے، اٹیمپٹ کیا ہے، دنیا کو معلوم ہے، سیدھی سادھی گولیاں لگی ہے، لیکن اب یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی ادارہ ہو، کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ عوام میں نوچ ڈالیں گے، اور یہ ہوگا پاکستان میں۔ اور اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ وجہ تھی کہ جو ہمارے ادارے کر رہے تھے عمران خان کے ساتھ، اور اس خاص کر پاکستان کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے، عوام کی نفرت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی، اور وہ پلس ہوتا گیا عمران خان۔ اور اب جو عوام کی نفرت ہے وہ انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ یعنی اس وقت وہ فلسطین جس پر اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے دنیا میں، سب سے یعنی دنیا کا بہت بڑا اور یہ ایک قسم کی کربلا ہے اس وقت۔ یعنی اس وقت کربلا میں جو کچھ ہوا تھا، یہ اس کا ایک نمونہ ہے، آپ کے سامنے ہے۔ اور اسی طرح جس طرح کہ امام زین العابدین نے کہا تھا کہ
مجھے کربلا والوں سے اتنا وہ نہیں ہے جتنا کوفی والے کی خاموشی. تو اس وقت پاکستان کی جو خاموشی ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے. اور پاکستان کا جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اور خاص کر نواز شریف اس وقت اس کے منہ سے کبھی نہ کلبھوشن کا نام نکلے گا، نہ فلسطین کا نکلے گا اور نہ انڈیا کا نکلے گا. اور ایسے شخص کو ہماری اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں عوام پر مسلط کرنا چاہتی ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کی قدرت ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اور یہ کچھ جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوگا آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے جو کچھ عوام آپ کے ساتھ کریں گے. ابھی آپ جو کچھ اٹکیلیاں کر رہے ہیں، خاص کر ہمارا چیف جسٹس یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ عوام کو ہائی کورٹ سے ضمانت ملتی ہے اور جا کے دوسری کیس میں گرفتار کیا جاتا ہے. یہ 3 MP ہے، پتہ نہیں کس قسم کے. اور ہمارا جو چیف جسٹس پاکستان بیٹھا ہوا ہے جو سب سے بڑا ایکٹر ہے اس وقت دنیا میں، وہ کس قسم کے کیسز لے رہا ہے بغض عمران میں. یہ اگر اس کا خیال ہے کہ اس کے بعد یہ تو تھوڑا سا عرصہ رہ گیا ہے 11 مہینے کچھ، تو اس کے بعد تو میں صدر پاکستان، یہ اس امید پر تو چودھری افتخار بھی بہت کچھ کر گیا اس ملک کے ساتھ، لیکن کیا اس کو صدر پاکستان بنایا گیا؟ یہ نواز شریف کا ایک پورا تاریخ ہے کہ اپنے محسنوں کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے. میں انشاءاللہ زندگی لمبی اللہ زندگی دے سب کو، تو میں اس چیف جسٹس سے پوچھوں گا کہ کیا آپ صدر بن گئے، اب آپ کو کس کونے میں کھڑا کیا. یہ فطرت ہے نواز شریف کی، لیکن یہ بد نصیب لوگ کوئی بھی یہ سمجھتا نہیں آج تک. اور جتنی دشمنی اس کے پاکستان کے ساتھ ہے، عوام کے ساتھ ہے، وہ بھی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. لیکن ہمارے بد نصیب جتنے ادارے ہیں وہ سب کے سب عوام کو ذبح کر رہے اپنے ہاتھوں سے، ان لوگوں کے لیے، ان کے لیے کہ کل ہمیں ہر آدمی نے کوئی آسرا لگایا ہوا ہے کہ کسی نے سینٹ چیئرمین بننا ہے تو کسی نے صدر پاکستان بننا ہے. تو صدر پاکستان تو علوی بھی ہے، تو اس کا کیا حیثیت ہے؟ یا آپ لوگ اپنی حیثیت، اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کرسی دینے کے بعد یعنی آپ لوگوں سے آپ یہ مطالبات ہے کہ یعنی آپ مزید اس طرح سوچیں گے اور ملک و قوم کا بیڑا غرق کریں گے، اور وہ غرق ہو چکا ہے اس وقت. اب ہمارا ایک نیا ڈرامہ شروع ہو چکا ہے کہ SIFC بنا دیا گیا ہے. یعنی یہ $3000 بلین کا ہے یہ ریکارڈنگ، اور اس کو کس طرح بیچا جا رہا ہے یعنی اسرائیل اور سعودی عرب کو کہ یہ بس یہ 300 ارب مل جائیں گے پاکستان کو. تو کیا پاکستان کی آبادی تو 25 کروڑ ہے. پاکستان پر اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے نوازشات ہیں. تو اس طرح 300 بلین میں آپ سودا کریں گے، 150 آپ کو ملے گا، 150 سعودیہ والوں کو ملے گا، کچھ دوسروں کو ملے گا. یہ ورث ہے ہمارے پاکستان کا. یہ تو اس نے بہت آگے نکلنا تھا. یہ تو کوئی چیز نہیں ہے ریکارڈ ہے. اس سے بڑھ کر ذخائر موجود ہے پاکستان میں، 1000 گنا ذخائر موجود ہے. اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے رچ ریسورس کنٹری دنیا میں نمبر 1 پہ رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کوئی بخل سے کام نہیں لیا پاکستان کے ساتھ. لیکن ہم پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یعنی کہ 300 میں SIFC بنا کر تو ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے جو برادر اسلامی ممالک ہیں وہ ہمیں کہا جائیں گے، اور یہ ان کو ہمارے ریسورس ان کے حوالے کر دیں گے انشاءاللہ. لیکن اللہ کے کرنے کچھ اور ہے. یعنی دیکھو ہمیں بہت بڑا افسوس ہے، اور میں نے اس کا ذکر بھی کیا فلسطین کا، کہ جس میں تھوڑی سی بھی رتی برابر ایمان ہے، دل ہے، ترس ہے، تو وہ روتا رہے گا فلسطین کے لیے. لیکن اس فلسطین کی سانحہ کی وجہ سے وہ جو SIFC کا جو معاملہ ہے وہ کٹائی میں پڑ گیا. اور یہ پاکستان کے لیے یہ بہت ہی خطرناک گیم تھا، اور یہ انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا. اور ان کا یہ خیال ہے کہ بس یہ فوراً $300 بلین مل جائیں گے اور پر ہم دنیا کے قرضی بھی اتار دیں گے. آپ کچھ بھی کرے، آپ عوام کو مفت کی روٹیاں بھی کھلائے، عوام کو مفت تعلیم بھی دے، مفت علاج بھی کرے، لیکن عوام آپ کو پہچان چکے ہیں کہ آپ لوگوں نے پاکستان کے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ کیا اور پاکستان کے عوام کے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ کیا ہے. تو آپ کو عوام معاف کرنے والے نہیں ہیں. جس دن اس ملک میں الیکشن ہوگا، حتماً کوئی طریقہ نہیں اس کے علاوہ، الیکشن ہوگا اور لوگ آپ کے ساتھ اس الیکشن ڈے پہ کیا کریں گے، اور اس کے بعد آپ کا جو احتساب ہوگا اس سے آپ ابھی سے ڈریے، ابھی سے توبہ نکالیے. یہ میں آپ کو پہلے سے وارن کرنا چاہتا ہوں. اور اس طرف دوسرا وہ کہتا ہے کہ خورشید شاہ کہ نواز شریف ہمارے بغیر تو وزیر اعظم نہیں بن سکتا. یہ جس ضلالت کی باتیں ہیں، یعنی کہ کیا عمران خان کو اندر آپ ڈالیں گے تو عمران خان سے آپ جیت جائیں گے، یہ خام خیالی. اور پھر آپ کی وجہ سے نواز شریف
یعنی یہ دونوں یہ دشمن آپس میں کیوں ایک ہے؟ صرف اس لیے کہ یہ چور کرپٹ لٹیرے لوگ ہیں اور دوسری طرف صاف و شفاف آدمی ہے، تو یہ ڈر رہے ہیں اس سے، اور اس نے اور خود بھی کافی ڈرایا ہے ان لوگوں کو۔ تو اب دوبارہ یعنی ان کی جو تذلیل ہوئی ہے مسلم لیگ نون کی وجہ سے پیپل پارٹی کی، یہ لوگ کچھ بھی غیرت اور ایمان نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے بیٹے کو یعنی بے نظیر شہید کے بیٹے کو دیکھ لیجئے کہ بے نظیر کے ننگے جعلی تصاویر ہیلی کاپٹروں سے گرائے گئے، لیکن اس کو غیرت نہیں آئی، اس کے باپ کو یعنی اس کے شوہر کو غیرت نہیں آئی، اور اس شخص نے یعنی کہاں بھٹو کا میراث کہ وہ یاسر عرفات، معمر قذافی، بومدین اور یعنی ان لوگوں کے سب میں کڑا تھا، اور آج پیپل پارٹی کا ہے فلسطین کا نام تک نہیں لے سکتے۔ یعنی اتنا ڈر ہے ان لوگوں کو، یہ کیوں؟ ان کی چوری کی وجہ سے، ان کی کرپشن کی وجہ سے۔ جو آدمی چور بن جائے اس میں ایمان رتی برابر بھی کہیں شائبہ تک نہیں ہوتا، تو یہ لوگ اس قسم کے ہیں۔ یعنی اب آپ دیکھیے اس بھٹو کو دیکھ لیجیے اور اس وقت زرداری کو دیکھ لیجیے، تو زرداری نے کیا کمال کر دیا کہ پیپل پارٹی کو ہی ختم کر دیا۔ اس نے ایک زبردست انتقام لیا ہے پیپل پارٹی والوں سے، یعنی پیپل پارٹی کو سندھ تک محدود کر دیا۔ وہ سندھ میں بھی نہیں ہے، وہاں پر بھی جو سروے ہوا وہ بھی عمران خان ایک نمبر پر ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ وہ وڈیروں کے اور پولیس کے ڈنڈوں کی وجہ سے لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں، زبردستی لیتے ہیں، اور جو سامنے آتا ہے اس کو قتل کرتے ہیں۔ یہ قسمت ہے سندھی عوام کا۔ جب خود اپنا آپ نہیں بدلیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم نہیں کرے گا۔ تو یہ اس وقت تو سندھ کی حال ہے، اور پنجاب میں تو الحمدللہ عوام نے جو غیرت کی ہے، یعنی کہ انہوں نے کروڑوں روپے ایک جلسے پہ لگائے، تو لوگ 400-500 سے زیادہ ابھی تک یہ جمع نہیں کر سکے۔ وہ جو ایک جادوگر ہے، وہ پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے، وہ کچھ قصور والا، اس نے بہت بڑا خرچ کر کے اور کتنے رانا اور کون جمع کر کے وہ بدماشوں کی طرح وہ ایک جعلی سا وہ بنا دیا ہے کہ بہت بڑا جلسہ ہو گیا، عوام کو سب کچھ معلوم ہے۔ عوام میں جا کر ذرا پوچھئے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے۔ لیکن یہ جو ریڈ کارپٹ بچ رہا ہے نواز شریف کے لیے، یہ نواز شریف اس میں سے آگے گزرے گا کیسے؟ یعنی سب سے بڑا وار تو ہوگا قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر کہ آپ کے ہوتی ہوئی پاکستان کے یعنی قاضی القضات آپ، اور آپ دو قسم کے قوانین چلا۔ نواز شریف کے لیے آپ یہ موقع فراہم کر رہے تھے اور ساتھ میں اسٹیبلشمنٹ بھی، تو آپ کی پکڑ تو ہوگی، آپ تو نہیں بچ سکیں گے، کیونکہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو اختیار آپ کو دیا ہے اس کرسی کا اور اس اختیار کا آپ سے پوچھا جائے گا۔ لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا۔ نواز شریف خود اتنے ڈپریشن میں ہے اس وقت کہ میرے پاس تو کوئی بیان ہی، وہ جو جھوٹ کا بیان ہی آتا کہ میرے ساتھ جنرل باجوہ نے، فیض حمید نے اور ان 5 ججوں نے جو دھمکیاں لگاتا تھا، اب کس طرح اپڈیٹ ہوا ہے اس کا، وہ اب آپ دیکھ لیجئے کس قسم کا یعنی تابعدار بچہ بن چکا ہے۔ اس کے پاس کوئی بیان ہی نہیں کہ عوام کو وہ آ کر کیا بتائے گا۔ اور ایک اشتہاری مجرم یعنی جو کہ ادھر جہاز میں اس کو گرفتار ہونا چاہیے، وہ آ کر یعنی ایک ریڈ کارپٹ کی شکل میں وہ جائے گا کہاں پر؟ یعنی مینار پاکستان پر عوام سے خطاب کرے گا۔ اور اس وقت تخمینہ جو لگایا گیا ہے وہ 4 ارب روپے کا ہے کہ 4 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد یہ جلسہ پھر بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ میں آپ کو ابھی سے کہہ دیتا ہوں۔ اور جہاں تک ہے عمران خان کو سزا دلانے کا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انسان وہ وقت گزر چکا ہے جب آپ لوگ اس کو مارنا چاہتے تھے، اب آپ مار بھی نہیں سکتے، اور عمران خان سے آپ لوگ بچ بھی نہیں سکتے۔ وہ جیل میں بیٹھ کر بھی آپ پر حکومت کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور یعنی اس قسم کا کہ آپ کے اوسان پر وہ یعنی مفلوج کر چکا ہے، یعنی کہ جس طرح آپ اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھانے کی تدبیریں کرتا ہے۔ تو یہ آپ خود دیکھ لیجئے کہ آپ کا انجام، یہ سب کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انجام کیا ہوگا۔ اب تک اتنا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ولاگ میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے ذمہ میں رکھے۔